السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حب رسول اور اس کے تقاضے۔ محبت ایک ایسا عظیم اور خوبصورت جذبہ ہے جو اللہ رب العزت نے فطرتاً انسان کو عطا کیا ہے۔ ہر انسان اپنے طبعی میلان اور قلبی کشش کے باعث کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ کچھ چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو جذبہ ہے وہ انسان کا انسان سے محبت کرنا ہے۔ محبت کا احساس دل کی زمین میں بیج کی طرح ہوتا ہے، پھر محبوب کی خوبیاں اس بیج کو شجر ثمردار بناتی چلی جاتی ہیں، اور یہی محبت کی حقیقت ہے کہ وہ کبھی پیچھے نہ ہٹے، ہمیشہ آگے بڑھے اور بڑھتی ہی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محبت انسان کسی سے کرتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ظاہری خوبصورتی ہے، اور یہ انسان کو اپنے طرف کھینچتی ہے، اور وہ پائیدار بھی ہو اور کمال کا بھی ہو ظاہری حسن، اور اس کے بعد یہ کہ پائیدار حسن اخلاق ہو اور اس کے اندر باطنی جمالیات بھی موجود ہوں۔ پھر اگلی جو احساس ہے وہ اس قرابت کا تعلق ہو جس میں خیر خواہی کے سوا کچھ نہ ہو، اور اس کے بعد سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو پائیدار محبت کی وجہ ہے، وہ احسانات ہیں، یعنی کسی انسان کے ایسے احسانات ہوں جس کا کوئی جواب نہ ہو، اور ایسی پائیدار بے لوث محبت کا جواب کلی اطاعت ہے۔ اب ان ساری چیزوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت پوری اترتی ہے جس کا لقب رحمت للعالمین ہے، ظاہری اور باطنی جمال۔ ظاہری جمال ہم سیرت کی کتابوں میں صحابہ اور صحابیات کے بیانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور باطنی جمال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ اور قرابت داری ہماری ایسی ہے کہ مومنوں کے وہ روحانی باپ ہیں، استاد ہیں، ہادی ہیں۔ اور اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ القلم میں کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی ایسا اخلاق جو عظیم ہے اور اس سے بڑھ کے دنیا میں کسی کا حسن اخلاق نہیں ہے۔ احسانات کی بات کریں تو سب سے زیادہ احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پہ ہیں، اور ہر رشتے سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور جو روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ آپ مجھے اپنے ہر رشتے سے بڑھ کے عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہیں رکھو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اتنی خوبیاں جس شخصیت میں ہوں، جس کے احسانات ہمارے اوپر ہوں، ان سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا پہلا تقاضا ادب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی مومن جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کریں اور ان کی توقیر بھی کریں، ان کا ادب بھی کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے شروع میں امت محمدیہ کو تعلیم دی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، اپنی آوازیں پست رکھو۔ تو آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اپنے افکار کو مقدم سمجھنا، یا مسجد نبوی میں جا کے شور شرابہ کرنا، زور زور سے بولنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ نہ کرنا، ان کے حضور گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اسی طرح بدعات پہ عمل کرنا بھی نافرمانی اور بے ادبی ہے۔ محبت میں اطاعت نہ ہو تو وہ محبت قابل قبول نہیں ہے، اور اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی اطاعت زیادہ ہوگی۔ خالی زبانی محبت کرنے کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، نہ پسند کرتا ہے۔ والدین اپنی اولاد سے، استاد شاگرد سے، ادارے ورکر سے، حکومت عوام سے، اور مالک نوکر سے صرف اپنے قصیدے سننے پہ راضی نہیں ہوتے، وہ اطاعت ہی چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم ان کی اطاعت میں پورے اتریں اور کسی بھی لمحہ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو بھی تعلیمات دی ہیں، جو شریعت دی ہے، جو قانون دیا ہے، اس پہ ہم نے پورا پورا اترنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز کی محبت پہ ترجیح دی ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، دوست نہ بناؤ نہ اپنے باپوں کو نہ اپنے بھائیوں کو، اگر وہ کفر کو اسلام سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہ گار اور ظالم ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بہن، تمہارے جوڑے اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا، اور جس کو اللہ ہدایت نہ کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ تو اس طرح ہمیں محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ زبان سے بھی محبت کا اظہار کریں، لیکن عمل کے بغیر زبان کی اظہار بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کے راستے پہ ہمیں کس طرح اپنا جائزہ لینا ہے، کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کون سے نقوش اور کیسے چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہیں، اور ان بجھے چراغوں کو تقویٰ کے تیل سے روشن کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ خطاؤں اور کوتاہیوں، لغزشوں اور گستاخیوں پہ استغفار کرنا ہے۔ یہ پہلا چراغ ہے جس سے اگلے سارے چراغ ایک ایک کر کے روشن ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کرنے والے کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ پھر ہمیں سنت نبوی اور احادیث کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہے۔ دور نبوت کو کامل یکسوئی سے پڑھنا، غور کرنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ روزانہ کم از کم ایک سنت کو اختیار کرنا، دوسروں کو یاد دلانا کہ بھولی ہوئی کسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ ایسی دینی علمی مجالس میں شرکت کرنا جہاں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دی جاتی ہو، احادیث صحیحہ اور ضعیف احادیث کا فرق یاد رکھنا ہے۔ کم از کم 40 احادیث حفظ کرنا، ان پہ عمل اور استقامت اختیار کرنے کی مشق کرنا، غیر اسلامی رسوم کو چھوڑنا، غیر قوموں سے مشابہت اختیار نہ کرنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا جو کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں، محبتوں، شفقتوں کا دین کما حقہ ہو ہم تک پہنچانے کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اپنا نام لے کر خود کو باور کرایا جائے کہ انہوں نے ہمارے لیے کس قدر تکالیف اٹھائیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا شکریہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی و منشا کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی بارش کر دے۔ یہ دعا ہمیشہ کرنی ہے، اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور درود شریف کی صورت میں کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں اور مشقتوں اور ان کے دین کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ باہمی ملاقاتوں میں سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کا تذکرہ کرنا، صحابہ و صحابیات کی حضور سے محبت اور عمل میں مسابقت کو یاد کرنا، اپنے عمل کو حسن نیت سے آراستہ رکھنے کے لیے اپنے اعمال کی اور افکار کی نگرانی کرنا، اپنا محاسبہ خود کرنا، ہر عمل کی قبولیت کا یقین رکھنا لیکن دل کو عاجزی سے بے نیاز نہ کرنا، حلقہ احباب اور خاندان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات کو بار بار دہرانا اور ان کے اعمال اور ان کے درجات پہ رشک کرنا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی سی کوششیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بحیثیت ایک امت کے حقیقی فلاح سے ہمکنار کر دے اور صحابہ و صحابیات کی طرز پہ افراط و تفرید سے پاک حب رسول عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔